السلام علیکم۔ یورپ کے سہانے خواب سجائے بدقسمت پاکستانی۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ رہا کہ اس ملک میں حکمرانی کرنے والوں کے آباء و اجداد جو پہلے انگریزوں کے نہ صرف وفادار تھے بلکہ غدار وطن بھی تھے، جو اپنے آقاؤں سے اپنے ضمیر کا سودا کر کے مال و زر و زمین حاصل کرتے تھے اور اس زمین پر بسنے والے غریب عوام پر اپنی حکمرانی کرتے تھے، جن میں مزاری، لغاری، دولتانے، قریشی، گیلانی، کھوکھر، ٹوانے، چٹھے، کھرل ہوں یا سندھ اور پنجاب کے جاگیردار اور وڈیرے ہوں۔ اب انہی کی تیسری نسلیں آج بھی اسمبلیوں میں موجود ہیں، جو اس ملک میں حکمرانی کر کے سیاست کے فرعون بنے ہوئے ہیں۔ کہنے کو تو اس ملک میں جمہوری نظام ہے، مگر حقیقت میں آج بھی جاگیرداروں کا معاشرتی اور معاشی تسلط قائم ہے، اور ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر تباہی کے دہانے پر پہنچا کر حکومتی وزراء فرماتے ہیں کہ یونان میں کشتی میں ڈوبنے والے ہوں یا لیبیا کی جیل میں قید پاکستانی ہوں، یہ کیوں غیر قانونی سفر کر رہے تھے؟ مان لی آپ کی بات درست ہے، تو پھر بتائیے کہ اس ملک کے قومی اداروں کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے میں آپ نے کون سا قانونی راستہ اختیار کیا تھا، جس کے باعث قومی ایئر لائن کا سالانہ نقصان 45 ارب ہو، پاکستان ریلوے کا سالانہ نقصان 41 ارب ہو، پاکستان اسٹیل مل کا نقصان 180 ارب ہو، بجلی کے شعبے کا سالانہ نقصان 922 ارب ہو؟ تو اس ملک کا نوجوان یونان نہ جائے تو کیا قبرستان جائے؟ جبکہ دوسری طرف ان سیاستدانوں کی مراد اور عیاشیوں کا بازار گرم ہو اور نوجوان ڈگریاں حاصل کر کے بے روزگار ہوں، تو اس ملک کا نوجوان یورپ کے سہانے خواب نہ دیکھے تو اور کیا کرے؟ جس ملک میں سیاست کے ان فرعونوں کو مفت ہوائی ٹکٹ دینے پر سالانہ 5 ارب کا نقصان ہوتا ہو اور وزیر اعظم کے لیے غیر ملکی دوروں کا یومیہ بجٹ 55 لاکھ ہو، خیرات اور قرضے پر چلنے والے ملک کے ایوان صدر کا خرچہ 25 لاکھ ہو، جس ملک کی کیبنٹ کا روزانہ کا خرچہ 2 کروڑ ہو اور اس ملک میں رہنے والی عوام کی اوسط آمدنی 300 روپے ہو، تو بتائیے اس ملک کا نوجوان اپنے بہتر مستقبل کے خواب سجائے یونان کے سمندروں کی بے رحم موجوں میں اپنی جان کی بازی نہ لگائے تو اور کیا کرے؟ جو ملک غیر ملکی امداد اور IMF پر انحصار کرتا ہو، ڈوبی ہوئی معیشت کے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر بھی حج جیسے مقدس فریضے پر چارٹر جہاز بک کروا کر اپنے پورے خاندان کے ساتھ روانہ ہوئے اور اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو کر اپنے رب کو راضی کرنے چلے گئے، تو بتائیں اس ملک کا نوجوان یورپ کے خواب نہ دیکھے تو اور کیا کرے؟ جس ملک میں 90,000 گاڑیاں حکومتی وزراء کو مفت تقسیم کی گئی ہوں، جو حکومتی خرچے پر چل رہی ہوں، مزید یہ کہ 220 ارب کا سالانہ پیٹرول بھی مفت دیا جا رہا ہو، جو 86 وزیروں کی فوج ظفر موج کی مراد میں شامل ہو، دوسری طرف انصاف کے نام نہاد قاضیوں کو لاکھوں کی مراد فراہم کی جا رہی ہو اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک عالی شان زندگی گزارنے کی تمام تر سہولیات حکومت میسر کرتی ہو، سوائے کفن کے جو سرکار فراہم نہیں کرتی، تو پھر اس ملک کا نوجوان یورپ کے خواب نہ دیکھے تو اور کہاں جائے؟ دوسری طرف 2,000 کے قریب پاکستانی نوجوان جو کئی مہینوں سے لیبیا کی جیل میں قید ہیں، ان کو چھڑوانے کے لیے نہ ہی فارن آفس نے لیبیا کی حکومت سے کوئی رابطہ کیا اور نہ ہی اس معاملے کو سنجیدہ لیا۔ 9 لاکھ فی نوجوان لیبیا کی جیل سے قیدیوں کو چھڑوانے کی اس خبر کو اگر سچ بھی جان لیا جائے تو حکومتی وزراء کی صرف ایک دن کی مراد کے برابر ہے اور یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ امر حقیقی ہے کہ جب ملک میں معاشی بدحالی کی صورتحال ہوگی تو نوجوانوں میں شدید نا امیدی اور مایوسی کا ہونا ایک فطری عمل ہے، جس کے باعث وہ منفی سوچ اپنا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہر قسم کے اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور غیر قانونی راستوں پر چل کر نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے پورے خاندان کو بھی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جبکہ یونان میں تارکین وطن کی کشتی کو پیش آنے والا حادثہ اپنی نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بدقسمتی سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہے، کیونکہ حکومتی سطح پر کوئی ایسی حکمت عملی مرتب نہیں کی گئی جس سے آئندہ اس قسم کا کوئی واقعہ، افسوسناک واقعہ سرزد نہ ہو، اور نہ ہی حکومت نے اب تک کوئی ایسا قدم اٹھایا کہ لیبیا کی جیل میں قید پاکستانیوں کی رہائی کا بندوبست ہو سکے۔ بے بس حکومتیں صرف قومی سوگ ہی منایا کرتی ہیں، جیسا کہ 19 جون کو سوگ منا کر حکومت نے اپنا دامن جھاڑ لیا، مگر کیا مجال کہ کسی نے اس معاملے کو سنجیدہ لیا ہو۔ مگر دوسری طرف میں اپنے ملک کے نوجوانوں کو بھی یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس سانحے سے سبق سیکھیں۔ بے شک آپ کے سامنے مسائل اور چیلنجز بے شمار ہیں،
لیکن ان مسائل کے اندر سے ہی اپنے لیے وسائل اور مواقع پیدا کرنے کی صلاحیت والے افراد ہی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، جبکہ ان معصوم لوگوں نے لاکھوں روپے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی وہ راستہ اختیار کیا جو ان کو موت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ جو لوگ اس ہولناک حادثے میں شکار ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام۔ بابر فاروقی۔